Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم. میری پیاری سی دوست جو یہ ویڈیو چینل بنانے سے لے کر چلانے تک کی تمام تر ذمہ داری خود پر لیتی ہے اور اس کے تمام انتظامات دیکھتی ہے، اکثر مجھے کمنٹس پڑھ کر اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہو تو ڈسکس کرتی ہیں. ان کا یہ اصرار ہے کہ مجھے میڈیکل کے ٹاپکس پر، خواتین کے لیے گائنی کے کچھ ٹاپکس پر بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنی چاہیے. میں اس سے متفق نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ اردو اور انگلش میں کافی سارے چینلز پہ بہت ساری ویڈیوز ہر موضوع پہ موجود ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہے. میرے نزدیک میڈیکل کے ٹاپکس پر ویڈیو بنانا کیوں اہم نہیں ہے، میں ذرا آپ کو واضح کر دوں. میری ایک بہت پرانی دوست جو کہ میری کافی عرصہ روم میٹ بھی رہی تھی میڈیکل کالج میں، مجھ سے پہلے اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر کے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کے حیثیت سے لاہور میں کام کر رہی تھیں. پھر کافی عرصے رابطہ نہ ہوا. 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں عمرے پر گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مدینہ میں رہائش پذیر ہیں. وہ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے گئیں. بہت عرصے بعد مل بیٹھنے کا موقع ملا تھا، ایک دوسرے کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی. معلوم ہوا کہ ایک عرصے سے دونوں میاں بیوی جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے اپنی پہلی ترجیح اپنی زندگی کا وقت، پیسہ، انرجیز ساری کی ساری اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہیں. میری دوست مجھ سے کہنے لگی، شائمہ کچھ وقت اللہ کے راستے کے لیے بھی نکالو. میں نے ایک وہی لگی بندی سی ٹپیکل سی بات کہ مریضوں کا علاج کرنا یہ بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے راستے کا کام ہے، اور شہر سے باہر جاؤں کچھ عرصے کے لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ پیچھے سے پیشنٹ پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا، سائمہ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم انسان کے صرف جسم پہ ساری محنت کر رہے ہیں؟ انسان جسم اور روح کا کمبینیشن ہے. روز بروز میڈیکل کالجز بڑھ رہے ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز بڑھ رہی ہیں، ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد جسم کے امراض کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے. روح کے بارے میں کیا ہے؟ کیا روح بیمار نہیں ہوتی؟ کیا صرف جسم صحت مند رہے تو انسان صحت مند تصور ہوگا؟ روح اگر بیمار ہے اور جسم صحت مند ہے، کیا نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ اس روح کی مسیحائی کے لیے مسیحا کہاں سے آئیں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ جن کا دین اسلام نہیں ہے انہیں یہ بات نہ اہم لگ رہی ہو تو سمجھ آتا ہے، لیکن جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور فہم عطا کیا وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جسم تندرست ہے اور اگر روح بیمار ہے تو اس کا حل کیا ہوگا، اس کی مسیحائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ روح نور سے بنی ہے اور اس کی غذا اور اس کی دوا بھی نور ہی ہے، یعنی نور ہدایت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اللہ کا کلام اور ہمارے لیے ہدایت. تو میں اس وقت تو اس بات پہ شاید بہت سنجیدگی سے غور نہ کر پائی، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں جو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے مریض آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جسمانی طور پر بیمار نہیں ہوتے. گائنی کے شعبے میں زیادہ تر خواتین سے واسطہ پڑتا ہے، اور یقین کریں کہ اس 10 سال میں بڑھتے 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 اب یہ عالم ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے جس کی کوئی ریزن نہ پیشنٹ کو پتہ ہے اور جس کی کوئی جسٹیفیکیشن میڈیکل سائنس میں نہیں ہے کہ وہ کیوں وقوع پذیر ہو رہی ہے. دوائیوں کے نام اب بھی مجھے آتے ہیں، لیکن ساری ہسٹری کے بعد ڈائگنوسس جو بنتا ہے اس کے مطابق کوئی دوائی لکھے نہیں جا سکتی. گھبراہٹ، کام کرنے کو دل نہ کرنا، نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے، گھر میں کام کاج کا کوئی برڈن نہیں ہے، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے،
اس کے باوجود سر سے پیر تک درد ہی درد ہے، کہاں ہے، درد ہی درد ہے۔ تمام نعمتیں میسر ہیں لیکن پریشانی، گھبراہٹ، اچھے سے اچھا کھانے کو ملتا ہے لیکن ٹانگوں میں جان نہیں، ہمت نہیں ہے کسی چیز کی، خوف کہیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال، ہر ایک کے زبان پہ یہ سوال، سب ٹھیک تو ہے نا، کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا، یہ سب باتیں، یہ خوف، یہ خدشے، یہ نعمتوں کا بے تحاشا ہونا اور پھر بھی ناخوش رہنا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ جن لوگوں کو اولاد کی خوشی مل رہی ہے وہ بھی پریشان ہیں، خوفزدہ کچھ ہو نہ جائے۔ جن کو اولاد کی طرف سے آزمائش مل رہی ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ آخر ان سب کے لیے کیا میڈیسن کام کرے گی؟ اس بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا۔ مجھے لگتا ہے جسم کے لیے جتنے مسیحا اور جتنی دوائیاں ایجاد ہو چکی ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنی کی ضرورت تھی نہیں، اور روح کے لیے مسیحائی اور اس کی علاج دریافت کرنا، یہ مسلمانوں کے پاس تھا علم، لیکن ہم نے اس کی اہمیت نہیں جانی۔ ہم نے دنیا میں روح کی شفایابی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب روح تڑپ رہی ہے اور ہم جسم کو دوائیاں کھلا کے اپنی دوائیوں کی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تو جواز ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا روح کی شفایابی کے لیے کیا کرنا ہے۔ روح کی شفایابی کا نسخہ تو دین اسلام کے پاس تھا، نہ ہم نے وہ نسخہ سمجھا، نہ ہم نے اس کو عملی طور پہ اپنایا، نہ خود کے لیے استعمال کیا اور نہ دنیا کو فائدہ پہنچایا۔ اس ایک سوچ نے مجھے مجبور کیا کہ مجھے میڈیکل کے بارے میں بات کرنے سے زیادہ ضرورت ہے، جتنا تھوڑا بہت علم میرے پاس ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ اب بھی ہم سنبھل جائیں اور اپنی روح کے زخموں کو بھرنے کے لیے اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں اور رب کا یہ احسان پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ آمین ثم آمین۔